السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دا اسکیری اسٹوریز۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اسٹوری پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خان ثنا بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ چلیے آئیے چلتے ہیں خوبصورت چڑیل کے پارٹ 2 کی طرف۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے لڑکے کے ساتھ اس کی تصویر ملتی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ ثنا بھابھی ہے، اکبر کی قاتل ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر کیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کی ہفتے بعد ملتی ہیں، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب نہیں ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کے باری کس طرح سے پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دراصل اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی تو میں فوراً نکل پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکل ہی گئی ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے، بزرگ وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانہ ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے تو پہلے ہی کال کر دی تھی، اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے انسپکٹر صاحب نے ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ عمل منہ میں پڑ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت، یا اس کو خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا۔ اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کر لیتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک پوچھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں میں، اسٹیشن اور جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کرتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلد وہ ایک درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس کو سزا سے تکلیف اٹھائے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اچھا، اب چیلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو، میں تو پہلے ہی 1 سال والا چیلا کاٹ رہا ہوں۔
جو آدھی رات کا ہے، تو پہلی رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، بس میرا دیا ہوا عمل کرتے رہنا ہے اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان تو لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہیں اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی، میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ ثنا بھابھی ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی، اب وہ چلا کرنا ہی ہے اور ضرور کرنا ہوگا۔ خدا نہ کرے وہ کوئی اور کام کر دے اور کسی کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لیں۔ انسپکٹر صاحب کے پاس گیا اور وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، چھٹی لے لی ہے تم نے؟ میں نے کہا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اور مجھے اس کے گھر کا اچھے سے پتہ ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ ان کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ثنا باجی کا چچا جہانگیر سے بہت پیار تھا، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصلہ آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چیلا آج رات سے شروع کر لو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے، تم ملتی ہے یا نہیں تو وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر سے پتہ کروں گا اپنے عمل کے ذریعے کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم ہے۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، میں گھر آ کر سو گیا۔ مجھے دن میں بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کیا۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برس رہا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر دکھائی دیا۔ خان نے کہا، سفیر یہ عمل، یہ چلا چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی روپ لے کر آئے تم نے اپنا چلا نہیں چھوڑنا۔ میں بلا چلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلا میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا
اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کرنے جاتا تھا۔ چلا میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صف میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں میرا وعدہ ہے، آئندہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہیں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلا کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، لیکن مجھے کوئی پتھر کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن جس بڑھیا کی آواز آ رہی تھی، میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پہ ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں اپنی ہمیں رائے دیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک خوبصورت چڑیل کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ خوبصورت چڑیل کا پارٹ 1 دیکھیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینک یو۔